جیسے میں اینگرو کا جواب دیتا ہوں، یکدم ہوا نہیں تھا یہ، جیسے میں نے کہا تقریباً 1.5 سال سے یہ خط و کتابت چل رہا ہے، اور پہلے وہ جو جہاز لا رہے تھے وہ نسبتاً چھوٹا جہاز تھا، ایسی جی نے اس کو مسترد کر دیا. پھر اینگرو کا یہ کہنا تھا کہ یہ بڑا جہاز میں لے کے آ رہا ہوں تو اس کی جو ایکسیس کیپیسٹی ہے اس کا کیا ہوگا. ایسے جی سی نے کہا کہ میں اس کی بات آج نہیں کروں گا، پہلے آپ یہ جہاز لے آئیں اس کے بعد اس کی بات ہوگی. کیونکہ اینگرو کا یہ کہنا تھا کہ میں جہاز لا رہا ہوں 3 مہینے کے لیے لا رہا ہوں یا اگلے 10 سال کے لیے لا رہا ہوں، مجھے آگے ڈیل کرنی ہے. ان کے یہ سوالات تھے، اس کے جواب ان کو نہیں مل رہے تھے. پھر یقیناً کووڈ کا دیکھیے، اب ہر کوئی کووڈ کا کی بات کرتا ہے کبھی کبھار بہانے کے طور پہ بھی، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ جو ڈرائی ڈاکنگ قطر میں جہاں ہونی تھی وہاں پہ پچھلے سال ان کو سلاٹس نہیں مل رہے تھے. یہ ان کا کہنا ہے، چلیے 2 منٹ کے مان لیے وہ جھوٹ نہیں بول رہے، سچ بات کر رہے ہیں. پھر ہم نے ان سے انسپیکشن کرائی، مارچ میں انسپیکشن کرائی باہر سے لوگوں کو منگا کے، اور امید کی جا رہی تھی کہ اس انسپیکشن کے بعد اس کشتی کو، جہاز کو موو نہیں کرنا پڑے گا، یہیں پہ 1-2 دن مرمت ہو جائے گی. لیکن جب باہر سے انسپیکٹرز آئے، اور یہ بین الاقوامی کمپنی ہوتی ہے، بیورو وسٹاس ہے، ایکسلیٹ جو اونر ہے اس کا اس ویسل کا، وہ ایک امریکن کمپنی ہے، اور اس میں ایک قطری بھی اسٹیک ہے. یہ اینگرو کا جہاز نہیں ہے، اینگرو نے ان سے لیز پہ لیا ہے. جب انہوں نے آ کے انسپیکشن کی تو انہوں نے کہا کہ یہ اس میں کیونکہ 6 سال سے چل رہا ہے اور 95% اس کی تھروپوٹ رہی ہے، تو اس کو میں زیادہ کام ہے، اس کو آپ کو ڈرائی ڈاکنگ کے لیے قطر میں لے کے جانا ہے. تو اینگرو نے ہم کو بتایا 30 مارچ، تقریباً 2.5 مہینے پہلے یا 3 مہینے پہلے بتایا. اب 3 مہینے پینک جو کریٹ ہوا ہے پچھلے 3 مہینے میں ہوا. اب بہت زیادہ پش بیک کیا ہم نے ان سے، ہم نے کہا ہم آپ کی بات نہیں مانتے، ہم ان سے بات کریں گے. ان کے تمام جو سرٹیفکیشن ایجنسیز ہیں پوری PhD کر لی کہ یہ پروسیس ہوتا کیا ہے. اس میں وقت لگ گیا. امید یہ کی جا رہی تھی، خواہش یہ تھی کہ اس کو تھوڑا اور ڈیلے کر دیں، یہ گرمی کا موسم ہے، لیکن اتفاق سے، بدقسمتی سے یہ ممکن نہیں ہوا. تو یہ اب ہم نے یہ ضرور کر لیا کہ نیا جہاز، بڑا جہاز ابھی کھڑا ہوا ہے. آج خدا نہ خواستہ آپ یہ سوچئے کہ اگر یہ پرانا جہاز میں خرابی ہو جاتی یا 30 جون کے بعد بند ہو جاتا اور متبادل جہاز نہ ہوتا، تو پھر آپ سوچئے کہ اس وقت کیا حالات ہوتے. تو 2-4 دن کی بات ہے، گرمیوں کا موسم ہے. یقیناً اس کے ساتھ وہ کنار پرساتی کا بھی وہ ایک کوئنسائڈ کر گیا، وہ بھی 22 مہینے سے اوور ڈیو ہے. اس میں بھی باہر سے لوگ آتے ہیں، یہ بہت ٹیکنیکل کام ہوتا ہے. 40 سے 50 فیلڈز ہیں اور صرف ہم 7 یا 8 ماہ دیتے ہیں ان فیلڈز کو اینول ٹرن اراؤنڈ کے لیے. تو کنار پساکی ہو یا قادر پور ہو یا KPK میں فیلڈ ہو یا جو بھی ہو، پوری کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو ہم اسٹیگر کریں. ایک اور بات کی گئی تھی، بالکل مناسب بات ہے، کہ سوئی سدن اور سوئی ناردن کے پاس شیڈول ہونا چاہیے اینول ٹرن اراؤنڈ کا، جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں. یہ بالکل یہ ہو گیا، اور ان کے پاس شیڈول آ گیا ہے، کل آ گیا ہے ان کے پاس شیڈول تمام اینول ٹرن اراؤنڈس کا، تمام گیس فیلڈز کا. اب دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ جب ٹرن اراؤنڈ جب ہوتا ہے تو کوشش کی جاتی ہے کہ اس کا جو شارٹ فال ہے کم سے کم ہو. یہ بالکل آخر تک کوشش کی جاتی ہے. تو ایگزیکٹ نمبر تو کوئی شاید آپ کو نہ بتا پائے کہ یار اتنی 50 MMCFD کا شارٹ فال ہوگا فلاں سے فلاں تاریخ تک، کیونکہ کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو کم کیا جائے، لیکن جلد از جلد بتانا چاہیے. تو اس پہ کل سے یہ بات ہو گئی ہے کہ جو DGPC ہیں وہ شیئر کریں گے ڈیٹا ود FAGC اور انفارمیشن. جہاں تک FSU کی بات کی، PNSE، دیکھیے میں تو اس کے بالکل حق میں نہیں ہوں کہ PNSE پرائیویٹ سیکٹر کو لانا چاہیے، چاہے وہ لینڈ بیس اسٹوریج ہو یا آف شور. FSU کہلاتا ہے. گوادر میں یہ ہم نے 2 لائسنسز ایشو کر دیے ہیں. وہاں پہ FSU آئے گا، فلوٹنگ اینڈ اسٹوریج یونٹ، اور وہاں سے باؤزر، کائروجینک باؤزر کے ذریعے LNG، آپ تمام جو یہاں انڈسٹریز بیٹھے ہوئے ہیں ان کے 2 سٹیپس پہ یہ LNG مل جائے گی اور ویپرائز کر کے آپ گیس استعمال کر سکتے ہیں. یہ بھی مارکیٹ لبرلائزیشن کا حصہ ہے، اس کو ورچوئل پائپ لائن کہتے ہیں. کیونکہ پائپ لائن پہ بہت جھگڑا ہے نا. آپ عموماً یہ کہتے ہیں کہ سوئی سدن، سوئی ناردن اپنے پائپ میں کسی اور کو گھسنے نہیں دیتا، اور شاید اس میں تھوڑی بہت صداقت بھی ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں ہماری مونوپلی ٹوٹ رہی ہے. تو ہم نے تو یہ بھی اجازت دے دی کہ آپ LNG پرائیویٹ سیکٹر میں لائیں اور پائپ لائن میں ڈالنے بغیر آپ باؤزرز کے ذریعے، کائروجینک باؤزر کے ذریعے براہ راست انڈسٹریز کو بیچیں. اور مجھے امید ہے کہ اگلے 6 سے 9 ماہ میں یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا. تو آپ کے پاس اپنی گیس آئے گی، اور جو کیپٹیو کی ہم بات کرتے ہیں، کیپٹیو کو پہلے کاٹ دیتے ہیں.
تو ایک میرٹ آرڈر ہے گیس کی کٹوتی کا، اس میں دیکھیں غلط یا صحیح گھریلو صارفین کو ترجیح دی جاتی ہے. کوئی سیاسی حکومت متحمل نہیں ہو سکتی کہ چولہے بند کر دے. یہ بات آپ کو ماننی پڑے گی چاہے پسند آئے یا نہ آئے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے کہا کہ پاور سیکٹر کو اور جو ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹریز، یہ حکومت کی ترجیح ہے. یہ حکومت کی ترجیح ہے کہ جی ایکسپورٹ اورینٹیڈ کو نمبر 2. اس کے بعد پھر لوگوں کو کی کٹوتی شروع جاتی ہے، جس میں جنرل انڈسٹریز آ جاتی ہیں، سیمنٹ آ جاتا ہے، سی این جی سب سے آخر میں آتا ہے، یا نان ایکسپورٹ انڈسٹریز کو. تو وہاں ان لوگوں کو پاس چوائس ہونی چاہیے، سب کے پاس چوائس ہونی چاہیے کہ وہ پرائیویٹ ایل این جی، یا چاہے وہ گیس کی فارم میں پائپ لائن کے ذریعے یا ورچوئل پائپ لائن کے ذریعے باؤزز کے ذریعے خود استعمال کر سکے. تو اس سلسلے میں پالیسی بن گئی ہے، اس پہ عمل درآمد ہونا ہے. اور آپ یقیناً اس پہ ہم پہ دباؤ ڈالیں، ضرور دباؤ ڈالیں ہم پہ کہ یار اس کو کل نہیں آج کرو، آج کرو. آج ڈال رہے ہیں آپ کو دباؤ ہے. ہاں سارے دن کے نہیں، میں اعلان تو نہیں کر سکتا، غلط اعلان ہوگا، کیونکہ وہ اگر اس پہ عمل پیدا نہ ہو پاؤں تو بیکار کی بات ہے کچھ کرنے کے لیے. لیکن یہ میں نے نوٹ کر لیا ہے. اور آپ جو ذکر کر رہے تھے نمبرز کا، میں واپس جا کے اس کو دیکھتا ہوں کہ اگر غلطی ہوئی ہے تو اس کو ظاہر اس کا ازالہ ہونا چاہیے. لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں کہ سندھ اور بلوچستان میں جو گیس فیلڈز ہیں اس کا بٹوارا ہو رہا ہے ایس این جی پی اور ایس این جی سی کے درمیان. آپ ذکر کریں کہ یہ فارمولا غلط اپلائی ہو گیا. ٹھیک ہے، چیک کر لیتے وہ اس کو چیک کر لیتے ہیں، اس میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں. بطور ایکسپرٹ اگر آپ سے جاننا چاہیں ہم، اور آپ سے ظاہر بات ہے فرسٹ ہینڈ معلومات آپ کے پاس آتی ہوئی ہے، آپ کا جو بورڈ فولڈ ہے، ابھی یہ جو بحران پیدا ہوا ہے، اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ یہ بحران کیوں پیدا ہوا اور اس کا ذمہ دار کون ہے، تو کیا آپ بریولی بتا سکیں گے؟ دیکھیں اس کا سوال نا بہت سادہ ہے نہیں. اور میری ناقص رائے میں، میری زندگی کا تجربہ یہ کہتا ہے کہ اکثر جو حقائق ہوتے ہیں نا، وہ بڑے کہتے ہیں نا غیر دلچسپ ہوتے ہیں. وہ اتنے سنسنیخیز ہوتے نہیں. ٹھیک ہے. اور یہ نہیں ہے کہ فلاں شخص نے فلاں دن کوئی غلط فیصلہ کیا یا ایک حکومت پہ ڈال دیں. یہ سلسلہ تسلسل ہے نا. یہ اب میں اگر تھوڑی دیر کے لیے شاید ڈائیورٹ کر جاؤں، لیکن گردشی کردہ سرکولر ڈیٹ، ہم بہت بات کرتے ہیں کہ جی اضافی بجلی ہم نے کانٹریکٹ کر لی، اب تانا سن رہے ہیں کہ جی کہاں گئی وہ. ٹھیک ہے نا. لیکن ہم تو 365 دن دیکھتے ہیں سال میں، 365 دن سال. روزانہ کی بنیاد پہ 2.5 ارب روپیہ ہم ٹیک اور پے کی مد میں ادا کریں روزانہ. سردیوں میں بجلی کی طلب گر کے 10,000 میگا واٹ ہو جاتی ہے اوسطاً ملک میں. اس وقت بھی 32,000 میگا واٹ انسٹال کیپیسٹی ہوتی ہے. آج 24-25,000 میگا واٹ ہے. آپ کا سوال ہونا چاہیے کہ وہ 32 اور 24 کے درمیان جو گیپ تھا وہ کہاں گیا. اس کی اب دیکھیں وجوہات میں نے 3-4 ہزار میگا واٹ اس کی بتا دی آپ کو. تربیلا، منگلا، غازی پور روہتک میں جو پانی کا جو اندراج اخراج کم ہوا، اس پہ دیکھیں ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے. اس پہ شاید کلائمیٹ چینج کا بھی فیکٹر ہو، لیکن یہ فیکٹ. دوسری طرف میں یہ بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں، ونڈ ہے، سولر ہے، اس کی انسٹال کیپیسٹی جب آپ دیکھتے ہیں، میرے بھائی نے کہا 600 میگا واٹ کی بات ہے، اوسطاً تو وہ میرے خیال میں 150 میگا واٹ دیتا ہوگا، 200 میگا واٹ دیتا ہوگا. پیمنٹ تو 600 کی، لیکن اوسطاً تو 150-200 میگا واٹ ہے. رات نہیں چلیں، آپ تو روپیز پر کلو واٹ آور پہ ٹھیک ہے، لیکن رات کو سورج نہیں ہوتا تو سولر نہیں چل رہا. ٹھیک ہے نا. لیکن بڑی بات کیا ہے؟ بڑی بات یہ ہے، آپ تمام انڈسٹریلسٹ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگ لیکوڈیٹی کے کانسیپٹ کو بہت زیادہ سمجھتے ہیں.